نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے ایام جو ہیں اس وقت جاری اور ساری ہیں۔ قربانی کے حوالے سے لوگوں میں مختلف ضعیف احادیث، بعض ایسے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن بغیر تحقیق کے ضعیف احادیث قربانی کی فضیلت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ ان احادیث کی تحقیق کی جائے اور پھر اس تحقیق کے ساتھ لوگوں کو یہ احادیث پیش کی جائے، لیکن کیونکہ مقصد لوگوں کے ساتھ صحیح اور واضح حق بات کو پہنچانا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد سبحان اللہ لوگ کہیں اور ہمیں اس پہ اچھا رسپانس ملے، تو لہذا شہرت اور رسپانس کے چکر میں لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جو کہ بالکل ضعیف کے دائرے میں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچنے والی روایات اللہ کے رسول تک منسوب کرنا، سب سے پہلے ایسے لوگوں کو صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ سے منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر لے، یعنی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ جہنم بنا لے تو بن جائے گی اللہ کے پیغمبر پر، کیونکہ جھوٹ اور تہمت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ احادیث لوگوں کے سامنے پیش کرنا بغیر کسی ذوق کا اشارہ دیے ہوئے، بغیر کسی ذوق کی وضاحت کیے ہوئے ایسی روایات لوگوں کے سامنے پیش کرنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہیں جو حدیث سامنے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی۔ قربانی کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہیں، سب سے پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر اس حدیث کا ذوق بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، یعنی نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، یعنی پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اب حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی گئی، اس میں ایک روایت بیان کی جا رہی ہے، آخری 7 ایسی احادیث ہیں جو لوگوں کے سامنے ضعیف ہیں روایات، وہ پیش کی جاتی ہیں۔ وہ 7ویں حدیث سے میں آپ کو 7 حدیثیں اور اس کی جو ذوق کی وجہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ابھی
اس حدیث کا جو ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے رسول تک اس حدیث کو پہنچنا جو ہے محدثین کے ہاں صحیح معنی میں ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے؟ یہ حدیث انقطاع اور ارسال کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، یعنی اس کی سند جو ہے اس کا ایک راوی جو ہے منقطع ہے، ایک راوی جو ہے وہ گرا ہوا ہے، انقطاع کی وجہ سے متصل سند اس کی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سوال کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں جواب دیا کہ یہ روایت مرسل ہے، اور سند میں موجود راوی جو ہے ابو المثنی ہشام بن عروہ سے یہ حدیث اس نے نہیں سنی ہے، تو لہذا العلل الکبیر للترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 کے اندر یہ حدیث رقم ہے، امام ترمذی نے وہاں پر اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی، اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں ابو المثنی نے ہشام بن عروہ سے سماعت نہیں کیا ہے، تو لہذا بیچ کا ایک راوی جو ہے وہ انقطاع کو پہنچتا ہے اور مرسل روایت ہے یہ، تو لہذا یہ روایت اس مرسل ہونے کی وجہ سے، انقطاع کے ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور اسی کے بارے میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب المجروحین کے اندر نقل کیا ہے، میں ذکر کرتے ہیں کہ جس میں وہ مجروح روایات ہی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب کے نام سے ہی یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ مزید یہ کہ امام ابن کیسرانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو المثنی روایات میں سکہ راویوں کی مخالفت کیا کرتا تھا، لہذا اس کو حجت بنانا جائز۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر اس کو ابن الکیسرانی نے ذکر کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ امام ابو حاتم نے ابو المثنی کو سخت ضعیف قرار دیا ہے، شرح السنہ للبغوی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ھذا حدیث لا یصح، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام یحییٰ نے عبداللہ بن نافع اس کی سند میں موجود ہے کے بارے میں کہا ہے ہوا لیس بشیء۔ امام النسائی نے کہا کہ متروک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا منکر الحدیث، امام ابن حبان نے کہا اس کی روایات قابل حجت نہیں ہیں۔ العلل کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ شیخ ارشاد القاصری صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ مثلا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن جانور آئیں گے، قربانی کے جانور، اس کو لایا جائے گا بالوں سمیت، کھالوں سمیت، کھروں سمیت، اور اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا، تو میں سے عائشہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں گزارشات رکھی ہیں۔ نمبر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، کیا اجر و صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے ہمارے لیے اجر و ثواب اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، جانور کے جتنے بال ہیں اس بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ لوگوں نے کہا اور اون کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اون کے بھی بال جو ہیں ان سب کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ اب اس حدیث کی تحقیق کی طرف آتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر تک یہ حدیث پہنچتی ہے یا نہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعز اللہ ایک راوی ہے اس حدیث کی سند کے اندر، اس سند میں اس راوی کا موجود ہونا امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ تعلیق الذہبی علی المستدرک الحاکم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اعز اللہ جو اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے اعز اللہ کے نام سے موجود ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو حاتم نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے۔ منکر الحدیث کس کتاب کے اندر کہا گیا؟ تعلیق الذہبی علی المستدرک الحاکم کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس سند کو واہیۃ قرار دیا ہے، یعنی یہ واہیات بات ہے صرف اس راوی کے سند میں اس راوی کے آنے کی وجہ سے۔ ضعیف الترغیب و ترہیب للمنذری بتحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات موجود ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابن منذر نے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ امام کیسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ امام یحییٰ ابن معین کے حوالے سے کہ ابو داؤد سبیعی کو غیر ثقہ قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ میں سے وہ یہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین کے اندر کہتے ہیں کہ میں اسے سکہ راویوں میں سے وہم کی وجہ سے جھوٹی چیزیں بیان کرنے والا جانتا ہوں، اور اس سے حجت پکڑنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متروک کہا ہے، اور اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔ اسی طرح امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ لم یکن بشیء قرار دیا ہے، کوئی چیز یہ نہیں ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر نمبر جو 2 حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جانور قیامت کے دن جانور کے جو بال ہیں ان بالوں کے برابر ہر بالوں کے بدلے ایک نیکی قیامت کے دن ملے گی، یہ جو روایت ہے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ روایت اس کی سند جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، آیا یہ روایت سندن صحیح ہے یا درست ہے، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لہذا
جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس روایت کی تحقیق میں پیش کیا، اس سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ تو لہذا ایسی ضعیف روایت عوام الناس کے سامنے پیش کر کے اپنی شہرت کو بڑھانا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت اور جھوٹ منسوب کرنا اپنے لیے جہنم کا باعث بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے سامنے صحیح اور واضح حق کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقیہ جو 4 حدیثیں ہیں، 5 حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے ترتیب وار۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔